अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पंजाब और केपीके के बाद बलूचिस्तान की असम्बली के तहलील होने के हवाले से भी बड़ी खबर है। अगर ये असम्बली भी तहलील हो जाती है तो फिर इंपोर्टेड के जीना मरना मुश्किल हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ मामलात बड़ी तेजी से जाएंगे। फड्डा पड़ चुका है और कप्तान ने अब तक का बड़ा छक्का लगाया है। अब कप्तान जिस तहरीक को शुरू करने जा रहे हैं, ये बड़े बड़े फौजी जर्नैलों, बड़े बड़े जजों, रजीम चेंज करने वाले और इस इंपोर्टेड हुकूमत का तख्ता उलट देगी और पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही नोयत का माहौल होगा और एक अलग ही इनकलाब होगा। जनरल बाजवा के बारे में भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से वो होशो हवास खो बैठे हैं और उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। आजम सवाती को फिर गिरफ्तार करने की कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, पंजाब असम्बली तहलील हुई, अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़िया फैसला आ चुका है और इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास भी हो चुका है। गवर्नर के साथ भी आज मीटिंग हुई है और गवर्नर ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह मांग ली है। यानी सादा सा फैसला है, उसकी तशरीह क्या मांगनी है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ, लेकिन कोई भी आइन पर अमल नहीं करना चाहता। अभी तक केपीके के अंदर भी इलेक्शन के हवाले से कोई भी डेट सामने नहीं आई और ऐसे में फिर बलूचिस्तान की असम्बली के तहलील हो जाने के हवाले से खबरें आना कि किसी भी वक्त जो बजिंजो हैं, अब्दुल कद्दूस बजिंजो वजीर आला बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान असम्बली को भी तहलील कर सकते हैं। खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वजीर खजाना बलूचिस्तान जमरिक खान का फंड्स ना दिए जाने के खिलाफ अपने खिताब में कहना था कि वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने मुझे कहा था कि अगर हमें वफाक की तरफ से माली बुरहान से निकालने में कोई मदद नहीं मिलती तो हम असम्बली में क्यों बैठे हैं, इसे तहलील कर दिया जाए। मैंने वजीर आला बलूचिस्तान का पैगाम वफाकी हुकूमत को पहुंचा दिया है। तो एक तो बड़ी धमकी वाज़ेह आ गई वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान की जानब से कि हम असम्बली तहलील कर देंगे। नंबर 2, इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर बाप पार्टी के बड़े रहनुमा शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो JUIF फजलुर रहमान की जमात में जा चुके हैं। लिहाजा ये लोग अब अब्दुल कद्दूस बजिंजो को हटाना चाहते हैं और अपना वज़ीर आला लाना चाहते हैं। लिहाजा अब्दुल कद्दूस बजिंजो अब हटना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और किसी भी सूरत अपनी कुर्सी से नहीं हटेंगे। लिहाजा अगर उन्हें ऐसा लगा कि उनके खिलाफ मामला सीरियस नोयत के हो गए हैं और उनको हर सूरत में हटाया ही जाना है और उनके खिलाफ कोई भी अदम एतमाद की तहरीक ना पेश हुई तो वो उससे पहले पहले बलूचिस्तान की असम्बली तहलील कर देंगे और उसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा कि 3 बड़े सूबे वहां पर हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं। ये हो गया एक मामला। अब जनाब दूसरा मामला है इमरान खान की वो मूव जिसके साथ मीडिया भी खड़ा होगा, जिसके साथ NGOs भी खड़ी होंगी, जिसके साथ वो सहाफ़ी जो अक्सर मुनाफिकत भी कर जाते हैं, अक्सर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं और अक्सर ही एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाट रहे होते हैं, आइन की बात करते हैं, आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन के साथ खड़े होने की बात करते हैं और अक्सर तो आइन को इस्तेमाल करते हैं कि हम कितने जमहूरी हैं और आइन की बालादस्ती हम किस कदर चाहते हैं। वो तमाम लोग अब चाहते या ना चाहते हुए इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तमाम वकला और तमाम बार्स, तमाम अदालतें, उनको अब इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इस आइन शिकनी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि उनकी मजबूरी बन जाएगी। अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो आइन बचाओ तहरीक चलाएंगे। ये बहुत बड़ी तहरीक होगी। जैसे जब अदालतें बंद की थी मुशर्रफ साहब ने, जब हटाया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो एक अदलिया बहाली जो है वो तहरीक चली थी और वो इतनी मुअस्सर, इतनी मजबूत तहरीक थी कि उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को घुटने टेकने पड़े थे। लिहाजा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका साफ मतलब है कि आइन मुअत्तल हो चुका है। पहले ही कोई नहीं आइन शाइन, यहाँ आइन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो सारे आप जानते हैं।
لیکن اب مجبوری بن جائے گی. یہ جو آئین کا نعرہ لگاتے ہیں حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں, میں اس چیز کا حامی ہوں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے. تو حامد میر صاحب جیسے صحافی اور تمام وکلاء کو متحرک کیا جا رہا ہے, تمام باز کو متحرک کیا جا رہا ہے کہ آپ تو آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ عمران خان کا سب سے بڑا چھکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. اگر تو عمران خان کوئی تحریک چلاتے ہیں, مہنگائی مارچ کرتے ہیں یا کوئی اور سیاسی مارچ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ صرف پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کہیں گے کہ یار یہ عمران خان کا پولیٹیکل سٹنٹ ہے, اپنا ان کا ایجنڈا ہے. یعنی جو اس ایجنڈے کو یا اس نظریے کو فالو کرتے ہیں عمران خان کو, وہ صحافی, وہ وکیل, وہ لوگ اس کے ساتھ سول سوسائٹی کھڑی ہوگی. لیکن جب مسئلہ آئین کا ہوگا تو پھر ہر شخص کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور پھر اس تحریک میں جب آئین کی بحالی کے لیے تحریک ہوگی, اس کے سامنے کوئی ڈکٹیٹر, کوئی جرنیل, کوئی طاقتور حلقہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی عدالت اس کے اگینسٹ نہیں کھڑی ہو سکے گی. تو میرے خیال میں یہ عمران خان کا اب تک کا سب سے بڑا جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے. جنرل باجوہ صاحب عمران خان کے بغض میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اعتراف جرم کرتے جا رہے ہیں, اپنے لیے کورٹ مارشل اور آرٹیکل 6 کی راہ ہموار کرتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو بھی نہیں پتا, میں نے آئی ایس آئی کو بھی بائی پاس کیا, اور میں وزیر اعظم جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کی میں ریکارڈنگز کرتا تھا, اور میرے پاس ثبوت ہے عمران خان کتنے پانی میں ہے, میرے پاس آڈیوز ہیں, میرے پاس ویڈیوز ہیں. وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اعتراف کر رہے ہیں, اور ایک ریٹیلیشن میں آ کے, جو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک اچھا ٹیکٹس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنا ریس کر دیں کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے. تو باجوہ صاحب اب وہ غلطی کر بیٹھے ہیں. شاہین صاحبائی صاحب جی اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ باجوہ ذہنی بیمار ہیں, یعنی وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ کسی فوج کے ابھی ریٹائر ہونے والے چیف کہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے ملاقاتوں کی خفیہ ریکارڈنگ خود کرتے تھے, جس سے آئی ایس آئی بھی غافل تھی. یہ تو اعتراف جرم ہے. ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں چور ہو, خود چور ہو, یا اس کے دل میں چور ہو یا وہ خود چور ہو. ایسا کام وہی کر سکتا ہے, یا اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو. مٹی پلید کر دی اپنے عہدے کی. کہتے ہیں کہ مٹی پلید کر دی اس نے اپنے عہدے کی, کہ آرمی چیف ہے اور کیا کیا حرکتیں کر رہا تھا, پہلے ہی کیا کر گیا ہے, بیڑا گر کر گیا, اور اب جو اعتراف کر رہا ہے وہ تو آرمی چیف کے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے. اور تو باجوہ صاحب حرکتیں کر رہے ہیں نا, اب جی ایچ کیو یا موجودہ آرمی چیف, ان کا کڑا امتحان ہوگا, یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. یعنی کیسے ایک شخص اعتراف جرم کر رہا ہے کہ میں نے نواز شریف کو نکالا, ایک شخص اعتراف جرم کر رہا ہے میں نے عمران خان کو نکالا کیونکہ وہ خطرناک تھا, اس کی جماعت جو ہے وہ خطرناک تھی. ایک شخص اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے ریکارڈنگز کی, غیر قانونی ریکارڈنگز کی, اور آئی ایس آئی کو بھی نہیں پتا تھا, وزیر اعظم کی. ایک شخص اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے عدالتوں کو استعمال کیا, میں نے مقدمے معاف کروائے. تو لہٰذا اب جی ایچ کیو بھی باجوہ صاحب کے خلاف, باجوہ صاحب کے حق میں کھڑا نہیں ہوگا, اور یہ باجوہ صاحب کے لیے بڑی بری خبر ہوگی اور بڑی بھیانک. دیکھیں جی ایچ کیو نے پروٹیکٹ کیا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو, حالانکہ آرٹیکل 6 ان پہ لگا, انہوں نے آئین 2 نے 3-4 دفعہ توڑا, آئین کو روندا, لیکن جی ایچ کیو کے ساتھ کھڑا ہوا, گارڈ آف آنر دیا گیا. لیکن ایک شخص جب خود ہی اتنے اعتراف کر لے تو پھر جی ایچ کیو کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. اعظم سواتی کی گرفتاری کی پھر کوشش ہو رہی ہے. اعظم سواتی کی سابق آرمی چیف سے متعلق متنازع ٹویٹ کیس میں ضمانت منسوخ کی جائے, عدالت ایف آئی اے نے عدالت سے رجوع کر لیا. تو اب ایف آئی اے دوبارہ اعظم سواتی, کیونکہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 لوگ مجھے رات کو سونے نہیں دیتے. 2 لوگ کون سے؟ ایک اعظم سواتی اور دوسرے عمران خان. انہوں نے میری نیند حرام کر دی ہے, یہ میرے خوابوں میں آتے ہیں, انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. اور پھر وہ راتوں کو صحافیوں کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یہ کس نے اس کے دل میں خناس ڈال دیا ہے, اس کو کس نے بتا دیا کہ اس کی حکومت میں نے گرائی ہے, تو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں, اس کو میں ننگا کروں گا, یہ کتنے پانی میں ہے میں سب کو بتاؤں گا. اور یہ ساری, اور باجوہ صاحب بڑے جو ہے نا, وہ باجوہ صاحب تو عمران خان سے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے. یہ عامر متین صاحب ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو 1 بجے فواد چودھری کو فون کیا جنرل باجوہ نے, رات کو 1 بجے
جب عمران خان وزیر اعظم تھے کہ یار سنا ہے عمران خان صاحب مجھے سیک کرنے جا رہے ہیں، مجھے ہٹانے جا رہے ہیں عہدے سے. تو اب یہ جو مین رابطے کا اس وقت ذریعہ تھا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں، وہ تو یہی تھے جو ہیں فواد چودھری صاحب. تو انہوں نے رات کے 1 بجے فون پھر کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، کہا کہ یہ باجوہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہٹانے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی خبریں ہیں. تو عمران خان ہنسے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ کون جنرل باجوہ صاحب کے کان بھرتا ہے؟ تو باجوہ صاحب کو اس وقت بھی انسیکیورٹی تھی، اس وقت بھی اندر چور تھا کہ میں کچھ ایسا ضرور کر رہا ہوں جس وجہ سے وزیر اعظم مجھے ہٹا سکتا ہے. تو لہٰذا وہ وزیر اعظم جو آرمی چیف کو بھی ہٹا سکتا ہے، یعنی سپیریئر ہوتا ہے آرمی چیف سے، اس کی ریکارڈنگز جب ایک آرمی چیف کرے، اپنے عہدے کی تذلیل کرے، اتنی شودی بھونڈی مشرقی روایات کے برخلاف جا کے وہ جو ہے وہ حرکت کرے، تو پھر اس کا دفاع تو نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی ادارہ کرے گا نہ کوئی شخص کرے گا. تو باجوہ صاحب اپنے لیے قبر خود کھود رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات خود بڑھا رہے ہیں. اور عمران خان کی یہ آئین بچاؤ جو مہم ہے، اور اگر یہ تحریک چلتی ہے اور وہ نوبت آتی ہے تو پھر سب مریا میٹ ہو جائے گا، سارے بت گر جائیں گے، اور سب وہ جو سمجھتے ہیں کہ آئین سے ہم بڑے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا بھی بہتر ہے کہ فوری طور پہ اپنے آپ کو سدھار لیں. پاکستان زندہ باد.